تھی. ہم آج بھی نسلا ٹاور کے متاثرین کو ہم معصوم سمجھتے ہیں, مظلوم سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ فوری طور پر یہ پیسے جو کہ منظور کاکا بڑا مشہور کاکا ہے, جس کا یہ کاکا ہے, ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کر نسلا ٹاور کے متاثرین کو دینے چاہیے اور اصل لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے. ٹوپی ڈرامہ نہیں چلے گا. ایک اور جس انداز سے انہوں نے یہ ایک آرڈیننس لائے تھے, یہ اپنے اس گناہ میں جو یہ عدلیہ کے خلاف یہ اکثر یہ اپنی مہم جوئی کرتے رہتے ہیں, یہ گورنر ہاؤس کو شامل کرنا چاہ رہے تھے. گورنر صاحب نے تو منع کر دیا کہ جتنی غیر قانونی دھندے ہوئے ہیں, جتنے قبضے ہوئے ہیں, جتنی غیر قانونی بلڈنگز ہیں, ان کو ریگولرائز کیا جائے. انہوں نے اسمبلی سے ایک قرارداد بھی پاس کرائی ہے اور سنا ہے کہ ایک دو روز میں جو کیبنٹ میٹنگ ہونے والی ہے اس کے اندر دوبارہ یہ جو غیر قانونی بلڈنگز ہیں, غیر قانونی تعمیرات ہیں, ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایک قانون سازی کرنے جا رہے ہیں. یہ ہم نے سنا ہے کہ آنے والی کیبنٹ میں. اور ایک اور چیز بھی سنا ہے کہ پولیس کیڈر میں بھی جو یہ ایک پروونشل پولیس کیڈر متعارف کرا کے فیڈرل جو پی ایس پیز ہیں ان میں صرف ان پہ فوقیت دینا چاہ رہے ہیں اپنے پروونشل سروسز کے لوگوں کو, اس کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں قانون سازی کی. آج میں صبح ایک ٹی وی چینل پر دیکھ رہا تھا کہ جی سندھ اسمبلی نے اتنے قانون بنا دیے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ اسمبلی نے 2018 سے آج تک 82 قانون منظور کرائے, قانون بنائے 82. اس کی لسٹ آپ سے ہم شیئر کر دیتے ہیں ابھی, اور اس کے اندر سے امپلیمنٹ صرف وہ ہوئے ہیں جس سے ان کی ذات کو فائدہ. انہوں نے عمل ایکٹ بنایا تھا. عمل ایکٹ کے بننے کے بعد ہم نے حرمین کو مرتے ہوئے دیکھا, ہسپتال میں اس کا علاج نہیں کیا. عمل ایکٹ ہونے کے باوجود ہم نے حرمین کو اپنے بھائی کی گود میں اس کو دوڑتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا کہ عمل ایکٹ پر عمل نہیں ہوا. انہوں نے آٹو لاک سرنج کا قانون بنایا, آٹو لاک سرنج کا 13 میں بنایا تھا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس 5000 لوگ بچے ایڈز کا شکار اسی سرنج کی وجہ سے ہوئے. اسی سرنج کے یوز کی وجہ سے بچوں نے کوئی خدا نخواستہ معاشرتی بیماری نہیں تھی ان میں کہ جس کی وجہ سے انہیں ایڈز لگ گئی معصوم بچیوں کو. انہوں نے 82 قوانین بنائے ہیں. شہنواز بھائی تشریف لائیے. 82 قوانین انہوں نے بنائے ہیں, لیکن اس کے اندر سے عمل نہ ہونے کے مترادف ہے. اس کے اوپر آج تک جو قانون سازی انہوں نے کی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ 31 دسمبر کو ہم ایک وائٹ پیپر شائع کرنے جا رہے ہیں. لیکن اتنا وہ وائٹ پیپر کالا ہو گیا ہے ان کے کالے کرتوتوں سے کہ ہم سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے بلیک پیپر شائع کرنا پڑ رہا ہے ہمیں. اس ایک سالہ کارکردگی پر 31 دسمبر کو ہم میڈیا کے دوستوں سے کہتے ہیں آئیے ہم انہیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے اسمبلی میں کتنا کالے کرتوت کیے, کالا منہ کیا. انہوں نے پورے سندھ میں جس انداز سے اس ایک سال میں اور 3 سال کو بھی ایڈ کریں گے تو انشاءاللہ ہم ان کے اوپر قانون سازی کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم ان کے خلاف ایک بلیک پیپر, ان کا وائٹ پیپر کی بجائے ان کا پوری ایک چارج شیٹ پیش کرنے جا رہے ہیں کہ سندھ حکومت نے سندھ کے عوام کو کتنا برباد کیا. اور وہ چارج شیٹ میں تمام ڈیٹیلز ہوگی. سندھ اسمبلی کو کس طریقے سے انہوں نے گھر کی لونڈی بنا کر چلایا, انہوں نے کس طریقے سے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ جو تحریک تھی, جب ہم نے دیکھا ہے یہ جو تحریک ہے ہماری, جو کہ چونکہ ابھی ایکٹ بن چکا ہے. ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں, جو یہ ایکٹ بن چکا ہے بلدیاتی ترمیمی بل, اس کو انہوں نے نوٹیفائی کر دیا ہے. اب انشاءاللہ ہم نے پٹیشن ہم نے داخل کرا دی تھی, ہم نے چلایا نہیں تھا, ایکٹ بننے کا انتظار کر رہے تھے. انشاءاللہ ان قریب ہم اس کو عدالت میں لے کر جا رہے ہیں. اور چونکہ کوئی حدیث نہیں ہے, قرآنی صحیفہ نہیں ہے, پہلے بھی کئی قوانین جو ہیں جو آئین سے متصادم تھے
ان قوانین کو اسمبلی نے ختم کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے سندھ میں ہمیں موومنٹ فار ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن چلانی پڑے گی. ہمیں آئین کی بحالی کی تحریک ہم چلانی پڑے گی. چونکہ جس انداز سے سندھ اسمبلی نے میجورٹی کی بنیاد پر، اکثریت کی بنیاد پر بنیادی حقوق کو پامال کیا ہے، سندھ حکومت نے ہمیں اقلیت قرار دیتے ہوئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے، تو ہمیں موومنٹ فار ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن چلانی پڑے گی. چونکہ انہوں نے اس کانسٹیٹیوشن کو، اپنے بھٹو صاحب کے بھی کانسٹیٹیوشن کو اور 18ویں ترمیم کے اندر بھی جو انہوں نے آگے بڑھایا، اس کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. اور سندھ میں آئین کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں جس انداز سے اس بلیک لا کے اندر انہوں نے کیا. اور اب جو ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ یہ جو بلیک لا ہے، جو بلدیاتی قانون، یہ آرٹیکل 7 کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 8، آرٹیکل 32 اسپیشلی آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی ہے. اور ابھی جو ایک اور حرکت یہ کرنے جا رہے ہیں، پولیس کیڈر میں، پروونشل پولیس کیڈر میں پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی آرٹیکل پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 240 اینڈ 241 کی ڈائریکٹ خلاف ورزی ہوگی. اور ہم اس حوالے سے بھی ہم عدلیہ کا ہم راستہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اور ہمیں وہاں جانا پڑے گا. اور میں کہنا چاہتا ہوں رانا شمیم صاحب کا مجھے اس وزیر اعلیٰ سے جواب دیں کہ یہ پاکستان کا سب سے مہنگا ترین پرنسپل یا وائس چانسلر زیبل کا یہ کیسے ہے؟ تقریباً 30 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں. 1.5 سال سے شہید ذوالفقار علی بھٹو لاء یونیورسٹی کا انہوں نے چکر نہیں لگایا ہے. 55 کروڑ ٹھیکے دینے کے پہ کرپشن کا ان کے خلاف کوئی پٹیشن دائر ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مراد علی شاہ صاحب، رانا شمیم کو کس خوشی میں، کیا ہمارا پیسہ، آپ کا پیسہ حرام کا ہوگا؟ عوام کا پیسہ حرام کا نہیں ہے. یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ حرام کا نہیں ہے. جب آپ کی جیب میں چلا جاتا ہے تو حرام کا ہو جاتا ہے. لیکن 30 لاکھ روپے ایک ہائیلی پیڈ وائس چانسلر آف پاکستان رانا شمیم، جس کی کل وہ لیٹر بھی سامنے کھل گیا جو کہ اس وقت جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب نے لکھا تھا کہ ان کی عمر اس وقت بھی غلط تھی. جب اس وقت بھی عمر غلط تھی، ویسے تو بڑا سندھ کا درد ہے آپ کو. سندھ پہ جب آپ کو کرپشن کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کو سندھ کا درد ہو جاتا ہے. سندھ کو تو آپ نے درربا کیا ہے کہ آپ کو پورے سندھ میں کوئی اس قابل نہیں ملا، کوئی وکیل نہیں تھا، کوئی سابق جج نہیں تھا، کوئی سابق بیوروکریٹ نہیں تھا جس کو لا آتا ہو کہ جس کو آپ یہاں لگا دیں. لازم بات ہے کہ لا منسٹری اور مرتضیٰ وہاب اور مراد علی شاہ کا جو گٹھ جوڑ ہے، جو شام کے بعد زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، میں کہنا چاہتا ہوں اس کا آؤٹ کم ہے. مراد علی شاہ مرتضیٰ وہاب کے گٹھ جوڑ کا آؤٹ کم ہے رانا شمیم کی زیبل میں ان کی جو تعیناتی ہے. ہم مراد علی شاہ سندھ گورنمنٹ سے کہتے ہیں فوری طور پر یہ ہمارے اب لا کس سے پڑھوا رہے ہیں؟ وہ شخص جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا، وہ شخص جس پر توہین عدالت کی کارروائی ہو رہی ہے، وہ آج بھی سندھ کے لا کے اسٹوڈنٹس کا کالج کا پرنسپل ہے. ارے آپ میں تو لاج نہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نام کی لاج رکھ لو. رانا شمیم کو اٹھا کے باہر پھینکو. اور یہ آپ کے کسی کے ابا حضور کا صوبہ نہیں ہے. 6 کروڑ سندھ کے لوگ ہیں اور ہم بھی 40% مینڈیٹ ہمارا موجود ہے، ہم بھی اتنے ہی اسٹیک ہولڈرز ہیں. چونکہ وہ شخص جس نے کسی کے گھر پہ جا کے بیان حلفی ریکارڈ کرایا ہو، کسی کی غلامی میں عدلیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہو، وہ شخص آج بھی سندھ کی ایک یونیورسٹی کا پرنسپل بنا ہوا ہے. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو فوری طور پر باہر نکالا جائے. اور میں آتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب تھرپارکر جا رہے ہیں اور تھرپارکر کا سن کے سارے وزراء وہاں پہنچ گئے. میں سلام پیش کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب کو کہ جنہوں نے کارو جھر ننگر پارکر میں کارو جھر کی کٹائی کے روکنے کا فیصلہ جو دیا ہے
اور سلام میں اپنے اشرف سمو ایڈوکیٹ صاحب کو بھی کرتا ہوں اور سول سوسائٹی کو بھی کہتا ہوں کہ ایک بڑے اہم معاملے کو سپریم کورٹ میں لے کر گئے اور اس کی کٹائی کو روک دیا گیا۔ کارو جھر پہاڑ جو ہے وہ ایک ثقافتی ورثہ ہے، اس کو نیشنل پارک ڈکلیئر ہونا چاہیے، اور یہ کچھ عرصے پہلے ایک بڑی وزندار با اثر خاتون ایک تھر پار کر کے MP کے ساتھ وزٹ کرنے گئی تھیں، اور بڑے ٹی ویز پہ چلا تھا کہ شاید وہ گھومنے چلی گئی ہیں، پتہ چلا تھا کہ وہ پتھر کا سودا کرنے گئی تھی، اور اس کے بعد اس کارو جھر کو بیچا گیا۔ تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ لکڑ ہضم پتھر ہضم حکومت ہے، جو پتھر بھی ہضم ہو جاتا ہے ان کو۔ اور آخر میں بات کروں گا کہ سندھ میں پولیس گردی جس سطح تک پہنچ چکی ہے کہ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ فہمیدہ سیال کے قتل میں SSP نے اپنی پولیس بھیج کر پہلے لوگوں کو گرفتار کرایا، بعد میں گھر پہ قبضہ کرانے کے لیے فہمیدہ سیال کو جان سے مار دیا۔ 2 روز قبل بھی جوہر آباد کے SHO نے ڈسٹرکٹ ویسٹ میں جا کر ایک مکان خالی کرانے کے لیے اس کو لوگ شہید کرا دیے، مروا دیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیا پولیس کرائے کی قاتل ہے؟ کیا ہماری سندھ پولیس کرائے پہ اویلیبل ہے؟ کیا سندھ پولیس کو اس لیے ہم نے پولیس آرڈر 2019 میں کنورٹ کیا کہ جس کو چاہو پیسے دے کے مروا دو، جس کو چاہے گھر خالی کرا دو؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تفصیلات میں آج زیادہ اس لیے دے رہا ہوں کہ 31 تاریخ کو ہم نے پوری سالانہ رپورٹ ان کی دینی ہے۔ آج بھی اس کے بعد سوال ہوتا میں آپ کو لے لوں گا کہ میں بتانا چاہتا ہوں، ایک تو ہم نے ان سے پوچھنا ہے، عوام کے سامنے لے کر آنے ہیں کہ یہ جو 42 قوانین بنے ہیں، 82 جو ایکٹ بنے ہیں سندھ اسمبلی سے، اس کی ہمیں امپلیمنٹیشن رپورٹ ہمیں چاہیے۔ ہمیں بتائیں کہ ایکٹ اگر بنایا تو کس کے فائدے کے لیے بنایا، اس کی ہمیں رپورٹ چاہیے۔ اور اس کے بعد نسلا ٹاور میں جو جن کا کاکا تھا، جیسے ایک SP کسی کا لاڈلا بیٹا تھا، اسی طریقے سے جن کا کاکا تھا، اس نسلا ٹاور کے گندے دھندے کے پیر کے نشان اس گھر تک جا رہے ہیں، بلاول ہاؤس جا رہے ہیں، CM ہاؤس جا رہے ہیں۔ ان سب کو بھی کیس میں شامل تفتیش کیا جائے۔ اور میں FIA سے کہتا ہوں، سندھ میں خاص طور پر کراچی میں جو زمینوں کا گندا دھندا ہو رہا ہے وہ منی لانڈرنگ میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ FIA اس وقت جو بڑے بڑے گینگز ہیں ان کو انرتھ کرے گی، اور اس معاملے کے اندر اور GIT بنانے کے اوپر ناظم جوکھیوں کی میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ یہ جو زرداری نظام اور مراد شاہ باجاری نظام جو سندھ میں چل رہے ہیں، ان کے خاتمے کے لیے اس قسم کے قاتلوں کو سزا ہونا بہت ضروری ہے، جو اپنی سرداری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، جو اپنے زرداری نظام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور مراد شاہ باجاری نظام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو قتل کر رہے تھے۔ بہت شکریہ۔ عبداللہ بھائی کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ہے، چلیے۔ اچھا بیٹا لے کر آنا۔ اچھا یہ جو ایکس ہے، یہ ایکس ہے